يا حبيب التوابين يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المنقطعين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو تم میں کا مریض ہو اور مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ مریض ہو اور مسافر ہو۔ اب مریض کی نوعیت کئی طرح کی ہوتی ہے، کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک مریض ایسا ہے دائم المریض، کبھی شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کے سبب، اور بیماری بھی دائمی ہے، کبھی صحت یاب نہیں ہوگا، تو ایسا آدمی ایک طرح سے روزہ رکھنے سے عاجز ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دے، بھر پیٹ کھانا کھلا دے، یا اگر غلہ دینا چاہتا ہے تو بعض علماء نے کہا 1 مد 10 چھٹاک، اور بعض علماء نے کہا کہ آدھا سا یعنی 1.25 کلو سے 1.5 کلو غلہ جو آدمی کھاتا ہے چاول یا آٹا وہ اس کو دے گا۔ یہ ہے فدیہ ہر روزے کے بدلے میں۔ دوسرا مریض ایسا ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کو ضرر ہوگا، تکلیف ہوگی، خطرہ ہے کہ ہلاک ہو جائے۔ اب بعض شوگر کے مریض ہوتے ہیں، اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں یا اس موڑ پہ ان کی بیماری پہنچ چکی ہوتی ہے، اس مقام پر کہ اگر وہ 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کھائے نہ پیے تو مر جائے گا، لینا ہی لینا ہے اس کو، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اگر روزہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن رہا ہے تو یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مت قتل کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، تو یہ آدمی بھی اپنے روزے کا فدیہ دے، کیونکہ وہ بھی عاجز ہے۔ تیسرا مریض ہے وہ کہ جو بیمار ہے، بیماری سے اس کو، بیماری کے سے روزہ رکھنے سے مشقت ہوتی ہے، بہت زیادہ بیماری بڑھتی نہیں ہے، بیماری انکریز نہیں ہوگی لیکن اس کو مشقت ہوگی، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ روزہ توڑ لے اور دوسرے دنوں میں سال بھر کے اندر جب چھوٹا دن ہو، ٹھنڈا دن ہو تو اس میں روزے رکھے۔ الحمدللہ 3 بیمار آ گئے آپ کے سامنے۔ چوتھا بیمار ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بیمار ہے لیکن روزہ اس کی بیماری پر کوئی بھی اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس کی تکلیف میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوتا، کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آنکھ میں تھوڑا درد ہے، دانت میں تھوڑا درد ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے بھوکے رہنے سے اور کھانے سے؟ کھائیں گے تب بھی دانت کا درد رہے گا باقی، روزہ رہیں گے تو بھی آنکھ کا اور دانت کا درد باقی رہے گا، تو چلو بھائی روزہ رکھو۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے، افطار نہ کرے۔